الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفینا و نور قلوبنا محمد و آلہ و ازواجہ و ذریتہ و اصحابہ و احبابہ و اتباعہ و ورثتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سوال ہے ایک بھائی کا، سرمایہ داری اور سوشلزم اور مارکسزم کے درمیان فرق کے بارے میں طویل سوال ہے، تو میں اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری اور مارکسزم میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مارکسزم جو ہے سرمایہ داری کی ہی ایک شکل ہے۔ تو اس پہ انہوں نے سوال کیے ہیں، تو میں ان کا انشاءاللہ مختلف اجزاء میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ابتدا میں اور آخر میں کچھ عمومی جو ہے تبصرہ جو بھی ہو سکا وہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر اس مطلب یہ کہ جواب سے تشفی نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر اس پہ مزید جو ہے اس کا وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مشکل مسائل ہیں، یعنی تصورات کی دنیا میں جو مسائل ہیں مشکل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات کے فہم میں لوگوں کا فرق ہو سکتا ہے، اور جب ہم اصطلاحات کی یعنی تعریف کرتے ہیں، تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو کبھی اس کی تعریف جو ہے ہم ایک پہلو سے کرتے ہیں، کبھی دوسرے پہلو سے کرتے ہیں۔ تو ایک پہلو سے جب تعریف کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اصطلاح اور دوسری اصطلاح میں اتنا فرق نہ ہو، لیکن دوسرے پہلو سے اس کی تعریف کریں تو اس میں فرق ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، اس لیے بہت سی باتیں جو ہم کہتے ہیں اس کا تعلق کے خاص سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو عمومی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ لا مشاہدۃ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی جو ہے مارکسزم سے ایک چیز مراد لیتا ہے اور دوسرا آدمی دوسری چیز مراد لیتا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ صرف یہ کہیں گے ہم کہ آپ نے ایک تعریف کی تو اس سے اس تعریف یعنی جب پوری بحث میں اس تعریف پر قائم رہیں، یعنی کہ ایک ابتدا میں اس اصطلاح سے آپ ایک معنی مراد لیں اور بعد میں اگر بعد میں اس سے کوئی دوسری چیز مراد بھی لیں تو پھر اس کا ہمیں بتا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصطلاحات کی بحث آئی تو میں نے کہا اس کو جو ہے شروع میں بیان کر دوں، اور یہ ہم نے دوسری جگہوں پہ بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا، تو اب اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں، مارکسزم، سوشلزم اور کمیونزم۔ اب پہلا تو لے لینا سوشلزم اور مارکسزم کو۔ بہت سے لوگ سوشلزم اور مارکسزم کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ مطلب جو سوشلزم کی جو شکل ہے آج جس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں وہ مارکسزم ہے۔ پھر مارکسزم کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن سوشلزم جو ہے ایک پرانی تحریک ہے، مارکس سے پہلے کی تحریک ہے۔ اور مارکسزم جو ہے سوشلزم کی ایک شکل ہے، لیکن ہم جو بات کہیں گے اس میں مطلب یہ کہ سوشلزم اور مارکسزم میں کوئی فرق نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جو بات کہیں گے وہ سوشلزم پہ بھی صادق آئے گی، جو مارکسسٹ سوشلزم ہے اس پہ بھی صادق آئے گی، اور جو مارکسسٹ سوشلزم نہیں ہے اس پہ بھی ثابت آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آسانی کے لیے جو ہے ہم کہتے ہیں سرمایہ داری اور سوشلزم یا مارکسزم میں کیا فرق ہے بنیادی، اور پھر جو ہے ہم جب فرق کریں گے تو یہ کہیں گے وہ فرق بنیادی جوہری ہے یا فروعی اختلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، مطلب صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، کچھ لوگ شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن سنیہ میں مطلب دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، اور کوئی حنفی ہے، اور کوئی غیر مقلد ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو ہم ظاہری کہتے ہیں، یہ سب یعنی سنی ہیں، سب مسلمان بھی ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے اندر بات کرتے ہیں تو پھر اپنے اختلافات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلام اور غیر مسلموں کی جب بات کریں گے تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ سارے یہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر بات کریں گے تو پھر ہم بات کرتے ہیں مالکی حنبلی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ جب ہم سرمایہ داری، اسی طرح سرمایہ داری کہہ لیں، سرمایہ داری ایک دین ہے، ایک نظام حیات ہے، اور ایک طرز زندگی ہے۔
تو یہاں جو ہم مراد لے رہے ہیں سرمایہ داری سے، یہ صرف معیشت معاشی نظام نہیں مراد لے رہے، اس سے مراد ایک دین ہے، ایک تہذیب ہے، اور اس دین کے کئی مذاہب ہیں۔ بطور دین کے کئی مذاہب ہیں، جیسے مسلمانوں کا سنی شیعہ ہے، ان کے یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم پھر لبرلزم ہو گیا، مارکسزم ہو گیا، پھر لبرل یعنی نیشنلزم ہو گیا، اور پھر لبرلزم کے اندر بھی کئی یعنی لبرلزم جو ہے سوشلسٹ لبرلزم بھی ہوتا ہے، اور لبرٹیرین لبرلزم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ عموماً جب سرمایہ داری کو جو ہے سوشلزم کے مخالف کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ان کی ہوتی ہے وہ لبرلزم ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ سرمایہ داری کو صرف نظام معیشت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سرمایہ داری جو ہے اس سرمایہ داری کا حصہ ہے، اور سرمایہ داری بطور مذہب اس کا سرمایہ دارانہ اس کے اندر جو ہے سرمایہ دارانہ معیشت ہے، اور سرمایہ دارانہ معیشت کے بارے میں بھی کئی مذاہب ہیں۔ تو ان میں کچھ مذاہب کو آپ سرمایہ داری کہتے ہیں، کچھ کو جو ہے آپ مارکسزم کہہ لیں۔ تو ان معنوں میں مارکسزم اور سرمایہ داری میں فرق ہے، لیکن مارکسزم اور سرمایہ داری میں بطور دین کے کوئی تضاد نہیں۔ تو سرمایہ داری کا دین بھی مارکسزم کا دین بھی سرمایہ داری ہے، اور اس سرمایہ داری کا دین بھی سرمایہ داری ہے۔ اس کو اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ، لیکن یعنی ایک پیرائے میں جو سمجھیں، تو اس لحاظ سے کہہ لیں کہ مطلب یہ کہ سمجھنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہہ لیں لبرل سرمایہ داری، یعنی سمجھ کے لیے، تو لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم میں فرق ہے، لیکن لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم دونوں جو ہے سرمایہ داری کے مذاہب ہیں۔ تو لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم میں فرق سمجھ لیں اس طرح کا ہے، سنی شیعہ کا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے مارکسس کو یعنی سرمایہ دارانہ تہذیب کے اندر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کی لڑائی، لیکن عمومی طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم میں فرق ہے، وہ فرق ہم ابھی کریں، لیکن لبرل سرمایہ داری مارکسزم اور سرمایہ داری بطور دین میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یعنی دونوں جو ہے سرمایہ داری بطور دین کو قبول کرتے ہیں، اور جن معنوں میں قبول کرتے ہیں اس کی مطلب توضیح انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ ایک عمومی بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ یہ تمہید تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو ہے میں بنیادی طور پہ 2-3 نکات میں بنیادی ہمارا خیال ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم یا سوشلزم دونوں سرمایہ داری کے مذاہب ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ تو سرمایہ داری بطور دین، انگریزی میں اس کو یعنی ہم جب کہتے ہیں تو کہیں گے کیپٹل، یعنی بڑے سی سے لکھتے ہیں کیپٹلزم، اور اس کے جو مذاہب ہیں وہ کئی ہیں۔ لبرل سرمایہ داری تو انگریزی میں اس کو چھوٹے سی سے لکھیں گے کیپٹلزم یا لبرل۔ مارکسزم اور سوشلزم دوسرے جو مارکسسٹ، تو ہم کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم اور لبرل سرمایہ داری کے مذاہب ہیں، دونوں سرمایہ داری؟ وہ کہ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح جو سنی اور شیعوں میں فرق ہے تو ان میں بھی فرق ہے، یا حنفی اور شافیوں میں فرق ہے، ان میں بھی فرق ہے، ویسے فرق ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں حنفی مسلمان نہیں ہے یا شافی مسلمان۔ تو اس لیے ہم وہ کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہر ایک کو مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ تو یہ کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم دونوں کو ہم جو ہے سرمایہ داری کے مذاہب سمجھتے ہیں اور الگ دین نہیں سمجھتے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی سرمایہ داری، لبرل سرمایہ داری، اب میں لبرل نہیں کہوں گا، جب سرمایہ داری اور مارکسزم جو ہے دونوں ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے جو بنیادی ایمان ہے وہ آزادی پہ، یہ بنیادی کلمہ ہے آزادی۔ دونوں جو ہے انسان کی آزادی اور آزادی سے جہاں جو مراد ہے وہ خدائی ہے، کیونکہ آزادی کے دو پہلے ہیں جیسے ہم بار بار بتاتے ہیں، منفی آزادی اور مثبت آزادی۔ منفی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کا ارادہ آپ کے ارادے پر غالب نہ ہو یا اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، اور مثبت آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارادے کی بنیاد پہ اپنے آپ کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ارادے کو متعین کریں، اس کو خود مختاری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے انسان کی آزادی کے قائل ہیں، انسان کی خدائی کے قائل ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ
دونوں یعنی لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم جو ہے دونوں انسان پرستی کے قائل ہیں. اس کو یعنی انگریزی میں ہیومنزم کہتے ہیں, اسی کو انسان پرستی کہتے ہیں. انسان خود اپنی پرستش کر رہا ہے, یعنی کہہ رہا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, جیسے کہ فرعون نے کہا نعوذ باللہ. تو پہلا بنیادی جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ لبرل سرمایہ داری اور مارکسزم دونوں جو ہے سرمایہ داری کے مذاہب ہیں, اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دونوں انسان کی خدائی کے قائل ہیں اور دونوں جو ہے انسان پرستی کے قائل ہیں اور دونوں جو ہے انسان پرستی کی تحریک سے نکلے. کیونکہ انسان پرستی کی تحریک سے جو تحریک نکلی اس کو ہم تنویری تحریک کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ. اور تو آپ کے پاس ہیومنزم تھا یورپ میں, انسان پرستی, اور اس سے جو ہے جو تحریک نکلی وہ تنویریت ہے. اس کے بڑے بڑے مفکرین تھے, دو بہت بڑے مفکرین ہیں, ایک ہے لاک اور ایک ہے کانٹ. اور کانٹ کی ایک خاص تشریح کی ہیگل نے, وہ بھی کانٹ کا پیروکار تھا لیکن اس نے ایک خاص تشریح کی کانٹ کی. اور کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے کانٹ کی وہ تشریح کی جو لاک سے زیادہ قریب تھی, تو ان لوگوں کو لبرل کہتے ہیں, اور ہیگل کے پیروکاروں کو جو ہے غیر لبرل انسان پرست یا غیر لبرل تنویریت کہتے ہیں. اور ہیگل کا شاگرد جو مارکس تھا. تو دونوں جو ہے مطلب یہ دونوں تحریکیں جو ہیں لبرل اور مارکسزم جو ہے دونوں جو ہے انسان پرستی کی تحریکیں ہیں اور تحریک تنویریت کی دو شاخوں سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے پھر, تاکہ مطلب یہ ہے کہ خیال جو ہے وہ رہے. پہلی بات جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان سرمایہ داری اور مارکسزم میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے انسان کی خدائی کے قائل ہے. نہ صرف یہ قائل ہیں بلکہ دونوں انسان کی خدائی کو فی الحقیقت اس دنیا میں قائم کرنے کی تحریک ہے. یہ تو پہلی چیز ہوگی, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں تحریکیں جو ہیں ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اب اس میں دوسرا جو ان کا اہم اتفاقی پہلو ہے دونوں تحریکوں کا, یہ ہے کہ انسان کی خدائی میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ اسکیرسٹی ہے. اس کو اردو میں ہم کہیں گے کمیابی. اور دونوں مارکسسٹ اور لبرل جو ہیں اس پر متفق ہیں. اصل جو رکاوٹ ہے اور جو اصل جو مقصد ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ کمیابی جو ہے ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ابنڈنس, فراوانی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اچھا, کامیابی سے یہ لوگ کیا مراد لیتے ہیں اسکیرسٹی؟ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو ڈیزائرز ہیں, اس کی جو خواہشات ہیں, جیسے کہ غالب نے کہا لامحدود ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے, جیسے غالب صاحب نے فرمایا. اور اسکیرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں, اور اس لیے وسائل کی کمیابی جو ہے انسان کی خواہشات پر قدغن ہے. اور چونکہ یہ انسان کی خدائی کے قائل ہیں, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ قدغن جو ہے ختم ہو جائے انسان کی خواہشات پر, اور پھر انسان جو چاہے وہ کر سکے. دونوں اس پہ ایگری ہیں. اور یہ قرآن پاک میں یعنی مطلب یہ قرآن پاک کی معجزات میں سے ہے کہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا ان لوگوں کو تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ خواہشات کی خدائی یہی یعنی لبرلزم اور مارکسزم دونوں خواہشات کی خدائی کے قائم ہیں, اس لیے کہ خواہشات کی خدائی کے بغیر جو انسان کی خدائی قائم ان کے نزدیک نہیں ہوگی. تو انسان کی خواہش قدغن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر قدغن ہوگی تو وہ خدا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں تو اس کی خدائی کو اصل حقیقت میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کامیابی جو ہے اٹھ جائے, تو وسائل کی جو محدودیت ہے یہ ختم ہو جائے. یہ دونوں اس پہ اگری ہیں, اور اس لیے دونوں جو ہیں جو علم, اس کو علم مطلب یہ ہے کہ جہالت ہے لیکن جو علم عام معنی میں جس کو وہ سائنس کہتے ہیں, اس بات کو بتاتا ہے, اسکیرسٹی کے اس پرنسپل کو بتاتا ہے, اس کو کہتے ہیں اکنامکس. تو جو سرمایہ داری کا بنیادی سائنس ہے اور علم ہے اس کو اکنامکس کہتے ہیں. اور کیونکہ اکنامکس کی بنیاد ہے اس نظریے پہ کہ خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں
اور وسائل محدود ہیں، یعنی اکنامکس کی بنیاد اسکیسٹی، اور اکنامکس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسکیسٹی جو ہے کس طرح اس کو اوورکم کیا جائے گا، اس پر کیسے غالب آیا جائے گا، یہی اکنامکس کا مقصد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اکنامکس سرمایہ داری کا مذہب ہے، اور دونوں جو لبرلزم مارکسزم ہے اس اکنامکس، اب دیکھیں مطلب یہ کہ لبرل مفکرین نے اس کا تو تعلق اکنامکس سے واضح ہی ہے، یعنی لاک جو ہے وہ اکنامکس اور اکانومسٹ تھا، اور آدم اسمتھ جو ہے وہ لبرل، اس نے مطلب وہ بابا آدم ہے اس کا، اور پھر اس کے شاگردوں میں ریکارڈو اور دوسرے لوگ آگے، اور جو مارکس ہے وہ ان لوگوں سے بہت متاثر ہے، وہ ریکارڈو کا شاگرد ہے بنیادی جو اپنی اور ریکارڈو کا شاگرد ہے تو پھر اس لحاظ سے آدم اسمتھ کا بھی شاگرد، وہ اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتا ہے، یعنی کچھ تنقید کرتا ہے اکانومسٹ پہ، لیکن وہ اکنامکس کی بنیادوں کو بالکل قبول کرتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہیں، کیا فرق ہے؟ دو بنیادی عقائد ہیں یا دو بنیادی کلمے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری اور مارکسزم ایک ہی چیز ہے۔ پہلا کلمہ یہ ہے انسان کی خدائی، اور دوسرا کلمہ یہ ہے کہ انسان کی خدائی کو دور کرنے کے لیے جو ہے کامیابی کو پر غالب آنا ضروری ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اکنامکس سکھاتی ہے ہمیں۔ اچھا، ان چیزوں پہ نے کہا تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں سرمایہ داری کے مذاہب ہیں۔ اب ان میں فرق کہاں ہے وہ بھی سمجھیں۔ اچھا، جب یہ بنیادی طور پہ ان کا کلمہ یہ ہے تو فرق ان میں کیا ہے؟ فرق ان میں یہ ہے کہ لبرل کہتے ہیں کہ انسان کی خدائی کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرد کو آزاد کیا جائے، ہر فرد کو ابتداً آزاد کیا جائے، یعنی ان کو منفی آزادی دی جائے، یعنی یہ کہ ان اداروں کو تباہ کیا جائے، خاندان مثلاً یا معاشرہ یا ایسی ریاست جو انسان کی آزادی پر قدغن ڈالتے ہیں منفی معنی میں، تاکہ انسان جو ہے منفی طور پہ آزاد ہو جائے، اور پھر ان انسانوں کو جو ہے مارکیٹ میں چھوڑ دیا جائے، تو یہ آپس میں جو ہے تنافس کریں، جس کو کمپٹیشن کہتے ہیں، اور اس تنافس کے نتیجے میں بالآخر جو ہے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اسکیسٹی یا کامیابی پر قابو آ جائے، اور اس میں جو چیز معاون ثابت ہوگی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے انسان کی خدائی کے قیام کا اہم ترین ذریعہ، اور اس کی جو اعلیٰ ترین شکل اس مارکیٹ کی ہوگی وہ اسٹاک ایکسچینج ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج یہ فیصلہ کرے گا کہ مطلب یہ ہے کہ بہترین طریقے کیا ہیں بڑھوتری کے، یعنی کن انڈسٹریوں میں سرمایہ لگانا چاہیے، کن میں نہیں۔ ریاست اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، ریاست جو ہے صرف اس نظام کی حفاظت کے لیے قائم، یہ لبرل کہتے ہیں، یعنی نظریے کے طور پہ۔ عملی طور پہ تو ظاہر ہے کہ جو عملی حکومتیں بنتی ہیں ان میں مطلب یہ ہے کہ ملا جلا رجحان رہتا ہے۔ جو مارکسسٹ یا سوشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، انسان ہر فرد کی خدائی کا قیام تو ضروری ہے، یہ مقصد ہے، لیکن اس کے قیام کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نوع انسانی کو آزاد کیا جائے، اور اس کے لیے اگر فرد کی آزادی قربانی دینی پڑے تو وہ فبیہ، کیونکہ مطلب نوع جو ہے اس کو تسلسل ہے، فرد تو مر جائے گا جب تک مطلب یہ ہے کہ سائنس اس پہ موت پہ قابو نہ پائے، اور فرد ایک ہے اور نوع جو ہے تمام افراد کا مجموعہ ہے۔ تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ فرد کی کو منفی آزادی دی جائے اور اس کو مارکیٹ میں کھلا چھوڑ دیا جائے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ فرد کی آزادی کے قیام کے لیے نوع کی آزادی، تو نوع انسان پر جو منفی قدغنیں ہیں جیسے مذاہب نے ڈالی ہیں یا روایتی معاشرے نے ڈالی ہیں، ان قدغنوں کو جو ہے ختم کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے ایسا معاشرہ کیا جائے جس میں فرد جو ہے نوع انسانی کا اعلی کار ہے، اور جب نوع جو ہے اس کے نتیجے میں جب اسکیسٹی پر ہم غالب آ جائیں گے تو پھر خود بخود جو ہے ہر فرد بھی جو ہے آزاد ہو جائے گا، لیکن ہر فرد کو خدا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نوع انسانی کی خدائی جو ہے قائم کی جائے، اور اس کا طریقہ جو ہے مارکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے بلکہ ریاست ہے، اور نوع انسانی جو ہے وہ خود تو آ کے یہاں لڑ نہیں سکتی، کہ نوع تو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، تو اس لیے جو نوع انسانی کے بہترین نمائندہ ہے وہ مزدور ہے، کہ مزدوروں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اس بات کے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انسان جو خدا ہے اس کا یہ حال ہے کہ مطلب اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو یہ لوگ جو ہیں انسان کی نوع کی جو پسماندگی ہے اس کو فطری طور پہ جانتے ہیں،
تو اس لیے نوع انسانی کی خدائی کے لیے ضروری ہے کہ مزدوروں کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے، اور مزدور بھی جو ہے بہت زیادہ ہیں، تو ان کی ڈکٹیٹرشپ سب کی مل کے تو کام نہیں ہو سکتی، تو مزدوروں کی جو نمائندہ جماعت ہے جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو سوشلسٹ ریاست ہوگی وہ یہ فیصلہ کرے گی پلاننگ کے ذریعے، 10 سالہ پلان، 20 سالہ پلان، کہ اسکیرسٹی یا کامیابی کو سے اوپر اٹھنے کے لیے اور فراوانی کو قائم کرنے کے لیے کون سی جو ہے معاشی حکمت عملی استعمال کی جائے۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ لبرل میں جو بڑھوتری کا اعلی کار ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، اور جو سوشلسٹوں کے یہاں اعلی ہے وہ ریاست۔ یہ بنیادی فرق ہے، یعنی طریقہ کار کا بنیادی فرق ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ نوع انسانی کی جو ہے خدائی قائم ہو اور ہر فرد کی جو ہے خدائی قائم ہو۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب یہ کہ کچھ ادارتی فرق نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سوشلسٹ معاشروں اور لبرل معاشروں میں اگر آپ ان کا تقابلی مطالعہ کریں تو ان میں جو مطلب یہ ہے کہ ان کے خد و خال ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کی جو اچھائیاں اور برائیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ بنیادی جو دین ہے ان کا ایک ہی۔ تو یہ بہت لمبا ہو گیا ویسے، تو انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں۔ تو ابھی کچھ یہ بنیادی سوال کا ہم نے جواب دے دیا، اس میں کچھ ضمنی سوالات بھی ہیں، تو اس کا انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو ہے اس کا اگلی مجلس میں جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔